کہ یہ جو انسانی فطرت ہے، انسان کو جب انسان بنایا گیا ہے، جب ایک بچہ جنم دنیا میں آتا ہے تو وہ دنیا میں آتے ہیں تو فطرت پہ آتا ہے، نہ وہ مسلمان ہوتا ہے نہ وہ کافر ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ کفار ہی کے گھر میں پیدا ہو تو وہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو کریم آقا نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، پس ان کی ماں باپ انہیں یا یہودی بنا لیتے ہیں یا پھر نصرانی بنا لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہودیوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ یہودی ہی بن جاتا ہے، نصرانیوں کے گھر میں پیدا ہو تو وہ نصرانی ہی بن جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہماری اس زمانے کی ہے کہ یہاں پر مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی بظاہر مسلمانوں کے عمل والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، ماں باپ اسے یا یہودی بنائیں گے یا پھر نصرانی بنائیں گے۔ ماں باپ جس رنگ میں رنگے گئے ہیں بچے کو اسی رنگ میں اسے رنگ دیں گے۔ پھر محدثین فرماتے کہ یہاں پر فَأَبَوَاهُ سے مراد صرف ماں باپ بھی نہیں ہے، بچہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا یا یہود کے گھر پیدا ہوا یا نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا، لیکن کسی روحانی باپ سے ان کا واسطہ اگر پڑ گیا نا تو پھر وہ یہودی نہیں رہے گا، نصرانی نہیں رہ گیا، بلکہ اللہ کی فضل و کرم سے اسے اللہ حقیقی ایمان پر بھی مشرف فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ الناس علی دین خلیلہم، بندہ اپنے دوست کی دین پر ہوتا ہے، دوستیاں جن سے نبھاؤ گے وہی دین اپناؤ گے، بس جن کے ساتھ دوستی ہو اسی کے دین پر بندہ چل رہا ہوگا۔ میں اکثر و بیشتر جب میرے پاس کوئی ایک بندہ سالک ہو اور وہ کسی اپنے ایک دوست کو لے کے آئے تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں دنیا میں آپ نے بھی عیدوں اور تہواروں میں دیکھا ہوگا کہ دوست جو ہوتے ہیں نا وہ دوستوں جیسا لباس پہنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی بڑے آتے ہوں گے کہ دوست جو ہوتے ہیں نا وہ 10-12 عید والے دن ساروں نے ایک جیسے کپڑے بنائے ہوں گے، ساروں نے ایک جیسے بال بنائے ہوں گے، پتہ چلتا ہے یہ ان کا دوست ہے۔ تو میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا دوست ہے ان کے سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، ذکر و اذکار، سنتوں پر عمل پیرا ہیں، تو اگر آپ دوست کے دین پر ہو تو پھر یوں کر لو کہ یا خود اس اپنے دوست جیسے بنو یا پھر دوست کو بھی اپنے جیسے بنا لو، کہ مجھے تو پتا ہے کہ یہ دوست ان جیسا اب نہیں بن سکتا، اللہ والوں کا سایہ ان کے سر پر ہے۔ حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کے پاس جب کوئی نوجوان آتے نا تو آپ ان کو فرمایا کرتے تھے عاشق ہو تو وہ پھر جو ہے نا وہ چھینپ جاتا، شرما جاتا کہ اللہ کا ولی ہے، سمجھ گیا میں جس سے عشق کر رہا ہوں، تو سر جھکا کے مسکرا کے کہتا ہوتا جی 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 قربان میں عاشق ہوں۔ تو فرمایا کس کے عاشق ہو؟ تو کہتے ہوتے تھے حضور میری کزن ہے اس سے عشق کرتا ہوں، میری پڑوسن ہے اس سے عشق کرتا ہوں۔ تو حضرت ان کو فرمایا کرتے ہوتے تھے نہ، میرا کام یہ نہیں ہے، تجھ میں عشق کی چنگاری ہونی چاہیے، تمہارے دل میں عشق کی تڑپ ہونی چاہیے، وہ آگ تمہارے دل میں ہونی چاہیے، بقیہ ڈائریکشن تبدیل کرنا میرا کام ہے، میں بدل دے لیتا ہوں۔ تم جس سے محبت کرتی ہو، ایک بندہ آیا مجھ سے ملا تھا، کافی ایجوکیٹڈ بندہ تھا، تو ایک لاہور کے علاقے میں مجھ سے ملا، تو اسے میں نے پہلے اس نے مذاق اڑایا، لیکن میں نے اس کی مذاق کا آگے سے اگنور کر لیا، میں نے اس کو ایک بات سمجھائی، وہ بات ان کے دل کو لگی۔ ان کے پاس ایک ہیوی بائک تھی، جرمنی سے انہوں نے منگوائی تھی، تو مجھے کہنے لگے کہ مولوی یہاں بھی تم پہنچ گئے ہو، یہاں بھی آپ آ گئے ہو۔ میں نے کہا مولوی جو ہے نا وہ آسمان اور زمین اور چاند اور سورج جیسے حقیقت ہے، اب حقیقت کا انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، مولوی مولوی ہر جگہ موجود ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک بندہ ہے جو آنکھوں سے نابینا ہو تو آپ ان کو کہیں گے کہ سورج ہے، وہ کہیں مجھے تو نظر نہیں آ رہا، لیکن جس کو اللہ نے بینائی دی ہوگی وہ کہیں گے سورج تو ہے۔
تو تھوڑا سا مذاق کرنے لگے ہمارا. میں نے اس کو کہا بڑا اچھا باڈی بلڈر تھا اور بڑا اچھا بندہ تھا, خوبصورت شکل تھی. تو میں نے اس کو کہا یہ بائک کتنی کی لی ہے؟ بائک ان کے پاس ہیوی بائک تھی. تو اس زمانے میں یہ تقریباً حضرت مبارک صاحب جب تشریف لائے تھے 2006 کی بات ہے, تو اس نے کہا کہ یہ بائک میں نے 5 لاکھ میں لی ہے. میں نے یہ بہت پیاری, آپ کو بائک بہت پسند ہے؟ آپ کو اچھا بہت پسند ہے. میں نے کہا اگر آپ اپنی ہاتھوں سے اس کے پیٹرول نکال کے اسی بائک کے اوپر ڈال دیں اور ماچس تیلی لگا کے اس کو جلا دیں گے تو آپ خوش ہوں گے؟ کہا نہیں, میں کیوں خوش ہوں گا, یہ تو میں نے بڑی شوق سے خریدی ہے. میں نے کہا تو نے بنائی بھی نہیں ہے, صرف خریدی ہے نا, لیکن تجھے اس بائک سے محبت ہے تو آپ اپنی ہاتھوں سے اس کو جلا نہیں سکتے, دل نہیں کرتا کہ آپ اس کو جلائیں گے. میں ذرا سوچو تو رب نے تجھے کتنا خوبصورت باڈی دیا ہوا ہے, کتنا اللہ نے آپ کو شکل و صورت دیا, اور رب نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بہت اچھی تخلیق سے پیدا فرمایا. میں کہا اللہ کو ملال نہیں ہوگا کہ وہ تجھے جہنم میں ڈال دیں؟ تو اپنی بائک کو نہیں جلا سکتا, تو کیا اللہ کو اس بات کی ملال نہیں ہوگی کہ جس نے اپنی بندوں کو خود پیدا فرمایا اور خوبصورت کا لفظ کہہ کے تو ان کو پیدا فرمایا ہوا ہے, اور وہ پھر جو ہے نا اسی اپنی بندے کو جہنم کی آگ میں ڈال دے, تو رب کو دکھ نہیں ہوگا, اللہ کو ملال نہیں ہوگا؟ کہاں یہ تو ہوگا. تو مجھے کہنے لگے آپ مولویوں کی طرح تو نہیں بولتے, آپ تو کچھ اور بول رہے ہیں. میں نے کہا بس جو بھی آپ سمجھے مولوی. خیر مجھ سے انہوں نے ایڈریس لیا اور پھر حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ اللہ کے وہ ولی تھے جو ان سے ملا, بس رب نے اس کو معرفت دی. مجھے کہنے لگے میں نے آنا ہے آپ کی طرف. میں نے کہا ہماری مرشد ہے, والد گرامی ہے. تو کہنے لگے میں آؤں گا. میں نے کہا جس ہولیے میں آپ وہاں آئیں گے نا, اس ہولیے میں, تو میں نے کہا میں وہاں کچھ نہیں کر سکوں گا, میں بھی آنکھیں بند کر لوں گا کہ میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں, کیونکہ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ اس ہولیے والے کو پسند نہیں کرتے جو تیرے ساتھ ہوا وا. کہنے لگے میں آؤں گا, خیر جو بھی ہو. جب آ گیا تو یہ مشہور جو ایک سنگر ہے میڈونا غالباً, تو اس کی بڑی تصویر شرٹ پہ لگائی تھی, ہاتھوں میں چین ڈالے ہوئے, کانوں میں بالیاں لگائے, اور بس وہ ڈسکو بندہ تھا, پینٹ پہن کے. جمعرات کی محفلیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور بس اچانک اندر آ گیا. جب آ گیا میں نے کہا چل تیری تو خیر نہیں ہے. تو میں مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس نے آتے ہی دروازے سے اندر آ کے مجھے کہا ہیلو ہائے, میں آ گیا ہوں, میں آ جاؤ. تو حضرت نے مبارک صاحب نے میری طرف دیکھا, میں اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی مجھے ملا تھا. قریب آ جاؤ. جب قریب آیا تو حضرت نے ان کو کہا تو مرد ہے کہ خاتون ہے؟ تو کہنے لگے میں مرد ہوں. کہا مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ آپ مرد ہو. کہا میں مرد ہوں. کہا یہ بالیاں جو ہے خواتین ڈالتی ہیں یا مرد ڈالتے ہیں؟ خاموش ہو گیا. کہا یہ چین جو آپ نے ڈالا ہے ہاتھ میں, یہ مرد ڈالتے ہیں یا خواتین ڈالتے ہیں؟ تو فرمایا یہ کیا تصویر کس کی ہے؟ تو کہنے لگے یہ میڈونا ہے, بڑی سنگر ہے, بہت اچھی گاتی ہے. کہاں رہتی ہے؟ تو میں نے کہا پتہ نہیں امریکہ یا کہاں پہ رہتی ہے. اچھا. تو کہنے لگے کہ آپ ان سے پیار کرتے ہو؟ ہاں پیار کرتا ہوں ان سے. کہا اس کو پتہ ہے کہ آپ ان سے پیار کرتے ہو؟ کہا نہیں یہ تو بہت بڑی سنگر ہے, یہ تو کبھی ملا بھی نہیں ان سے. تو فرمایا کیا فائدہ یک طرفہ محبت کی, یک طرفہ محبت تو ناکام ہوتے ہیں. آجا بیٹا میں تجھے وہ محبت دیتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں وہاں محبت آ گئی تو وہ 24 گھنٹے تم سے محبت کرتا رہے گا. کہا وہ کیسے؟ تو فرمایا میں تجھے رب کی محبت کی طرف لا رہا ہوں. میڈونا کو چھوڑ یار, میڈونا اگر میڈونا آ بھی گئی نا تمہارے سامنے, تو لاکھ بھی کوشش کرے تو میڈونا سے ہاتھ بھی نہیں ملا پاؤ گے, وہ تمہاری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھے گی. لیکن میں اس ذات سے تجھے ملانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک قدم چلیں گے تو وہ 100 قدم بڑھ کے تیرے پاس آئے گا. تو کہنے لگے دے دیں. فرمایا ٹھیک ہے. پھر بالیاں نکالی, ان کی چین وین ڈالے ہوئے تھے وہ نکال لیے. فرمایا میرے کپڑے لے کے ان کو پہنا دو. گھر سے ان مبارک صاحب کا جوڑا لایا, ان کو پہنایا. بس وہاں پہ مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے سامنے بیٹھا تو مبارک صاحب نے فرمایا تیری نصیبہ, تیری قسمت جو ہے نا وہ میرے ساتھ نہیں ہے. تو میری طرف اشارہ کیا, تیری قسمت ان کے پاس ہے.
تو کہا ان سے بیعت ہو جا. بندہ بیعت ہوا اور اللہ پاک کا اس بندے پر اتنا کرم ہو گیا، اتنا کرم ہو گیا کہ ان کی وجہ سے ان کا سارا خاندان بھی بیعت ہو گیا. ابھی اگر آپ اس بندے کو دیکھیں گے تو جو کہا جا رہا ہوتا ہے نا کہ جو اللہ کی ولی وہ ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، بس وہ بندہ ایسے ہو گیا اللہ رب العزت. تو معنی یہ ہے کہ اگر انسان کی اصلاح ہو تو اسے انسانوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. انسان کی اصلاح انسان کے ساتھ ہے، اور وہ صرف محض انسان نہیں بلکہ وہ انسان کامل ہونا چاہیے کہ جن کے ساتھ ان کی صحبت ہو، جن کے ساتھ وہ بیٹھ جائے. وگرنہ تو پھر ہمارے علاقے کا ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت پیر رحمکار پیر بابا علیہ الرحمہ کے نام پہ. یہ سوات کے علاقے میں سے ہے، بنیر کے علاقے میں، جو پاکستان برصغیر میں جو سادات ہے وہ سادات کی لڑی ان سے جا کے ملتی ہے. تو آپ مبارک جو تھے نا، جہاں پہ آپ کا بھی مزار مبارک ہے وہیں پر آپ کا چلگا بھی تھا، وہیں آپ عبادت کرتے ہوتے تھے، وہیں بیٹھا کرتے ہوتے تھے. ایک بندہ آیا تو آپ کا قانون یہ تھا کہ آپ نے ایک کٹیا سا بنائی تھی، ایک جھونپڑی سی بنائی تھی، اور اس کے دروازے پہ نا وہ ایک پردے کو ڈالا کرتے ہوتے تھے. پردہ ڈالا ہے اور ایک بندہ آیا ان سے ملنے کے لیے، تو اس نے پردہ سے اٹھا کے پھر پردہ بند کیا، وہ چلے گئے. کچھ عرصہ بعد جو ہے نا وہ دوبارہ آیا، اس نے پردہ ہٹایا، اندر آئے، حضرت نماز میں مشغول تھوڑی دیر بیٹھ گئے، پھر واپس چلے گئے. کچھ عرصہ بعد آئے، پردہ ہٹا کے اندر آئے، بیٹھے رہے حضرت کے ساتھ. تو جب جانے لگے تو حضرت نے ان کو فرمایا بیٹا پہلی بار آپ آئے تھے بس پردہ اٹھایا اور چلے گئے، دوسرے بار تھوڑی دیر بیٹھ گئے، اب تیسرے بار جو ہے نا وہ آپ کافی دیر تک بیٹھے رہے میرے ساتھ. کہا حضرت میرے ساتھ تو کوئی عجیب کام ہوا ہے، اب پہلی بار میں نے پردہ ہٹا کے آپ کو دیکھا نا تو مجھے آپ علیہم باللہ سور کی شکل میں نظر آئے. دوسری بار تو جو سور کے ساتھ کسی کی کیا صحبت ہو سکتی ہے، میں واپس چلا گیا. اور دوسری بار جب آیا تو میں نے جب پردہ ہٹایا تو مجھے آپ نظر آئے گدے کے شکل میں، لیکن گدا جو ہے انسان سے تھوڑا مانوس ہے، لوگ اس پر وزن بھی ڈالتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو اس لیے میں تھوڑی دیر آپ کے ساتھ بیٹھ گیا اور واپس. اب جب تیسری دفعہ آیا ہوں تو اب آپ مجھے انسان لگے اور نیک بندہ لگے تو میں بیٹھ گیا آپ کے ساتھ. تو حضرت نے فرمایا یہ آپ کا قصور نہیں ہے، میں وہی رحمکار ہوں، وہی پیر بابا ہوں جو پہلے تھا. پہلے دن بھی میں یہی تھا، لیکن ہوا یہ تھا کہ آپ نے میری آئینے میں اپنی شکل دیکھی. پہلی بار جب آپ آئے تو آپ کا عمل سور جیسا تھا، میں تجھے سور نظر آ رہا تھا. دوسری بار جب آئے تو تھوڑا سا آپ مرتبہ تھوڑا نیچے آئے تھے، تو آپ گدے کے مانند تھے. میری آئینے میں آپ نے اپنی شکل دیکھی تو آپ نے جو ہے وہ ایسے گمان کیا. اور تیسری مرتبہ جب آئے تو اللہ کریم نے تجھے انسانیت دی تھی اور فرمایا یہ انسانیت، یہ سور سے گدا اور گدے سے پھر انسان بننا تیری بس کا کام نہیں تھا. اللہ نے اس فقیر سے تجھے ملایا تو سور سے اللہ نے تجھے انسان بھی بنا دیا ہے. تو اللہ کے یہ بندے ہیں، دیکھو انسان کی عظمت اللہ نے اپنی ذکر اپنی یاد میں رکھی ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتی ہے. تو پوچھا گیا فما جلاؤھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کی صفائی اور روشنی کیسے کی جائے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال جلاؤھا ذکر اللہ، فرمایا اس دل کو چمکانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے. جب ذکر کرتے رہو دل تمہارا صاف ہوتا رہے گا، وہ چمکتا رہے گا، تمہیں اللہ پاک انسانیت کی معراج تک لے کے جائے گا. اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ